لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ایک عنوان پر بات شروع ہوئی تھی، اس وقت کا نیا دور اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیشن گوئیاں فرمائی ہے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے، صحابہ کرام کی جماعت کے اعتبار سے، متعین افراد کے اعتبار سے اور قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے اعتبار سے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ یعنی وقت سے پہلے کسی واقعے کی خبر اور اطلاع دے دی گئی ہے، اسی کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کو صرف یہ کہنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور سچے لوگوں کو جانچیں گے اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے اس کو بھی الگ کریں گے۔ یعنی آزمائشیں اور فتنے آتے رہیں گے، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں اور قیامت کے قریب اور تیزی سے فتنے بڑھ جائیں گے۔ گزشتہ بتایا تھا کہ بہت ساری علامتیں آنکھوں دیکھنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے، تو اس کا جواب دیا تھا کہ علامتیں تین طرح کی ہیں: علامت بعیدہ، علامات متوسطہ اور علامات قریبہ۔ یعنی وہ علامتیں جو قیامت کے وقوع سے بہت پہلے پیش آئے گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، خود آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے۔ تو سب سے بڑی علامت خود حضور کا اس دنیا میں آنا اور آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ بھی علامت میں سے ہیں، قیامت کی نشانی میں سے ہیں، مگر یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے پیش آئی ہیں۔ دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو درمیانی زمانے میں پیش آئے گی، جس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روشنی میں 10 باتیں گزشتہ جمعہ میں بتائی تھی کہ اولاد رحمت کے بجائے زحمت کا ذریعہ بن جائے گی، بارش ٹھنڈک کے بجائے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی، قیامت کے قریب سچوں کو جھوٹا مانا جائے گا اور جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا، خائن کو امانت دار تسلیم کیا جائے گا اور امانت دار کو خائن تسلیم کیا جائے گا، مسجد عالی شان بنی ہوئی ہوگی مگر انسانوں کے دل ویران ہو چکے ہوں گے، مزامیر کا، گانے بجانے کے اسباب کا عام شروع ہو جائے گا، شرابیں عام پی جائے گی، لوگ نشے کی چیزوں میں بہت تیزی سے ملوث ہوتے جائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، بیٹی فیشن میں ہے، بیٹا ویسن میں ہے اور باپ ٹینشن میں ہے۔ یہ اخبار کی سرخیاں ہیں۔ کئی شہروں کا جو سروے ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، مگر یہ متوسطہ ہیں نشانیاں، اور چند علامتیں ایسی ہیں جس کے بعد پھر قیامت زیادہ دنوں تک انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ فتنے کل 5 قسم کے ہیں۔ فتنے کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، سارا کا سارا پھینک دیا جائے۔ اولاد فتنہ ہے، گھر سے نکال دیا جائے۔ فتنے کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ فتنے کا معنی ہے آزمائش۔ امتحان جب ہوتا ہے، ایگزام جب ہوتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، جانچ ہوتی ہے۔ عند الامتحان یکرم او یہان،
آزمائش کے وقت انسان عزت کی چوٹیوں پر چلا جاتا ہے یا اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فتنے کا معنی ہے آزمائش. اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، مال ہمارے لیے آزمائش ہے. جیسے تلوار ہو اور دو دھاری تلوار ہو، اگر اس ایک دھار کو اپنی گردن پر رکھیں گے تو یہ خودکشی ہے اور حرام ہے، یہ جائز نہیں. مگر اس کی سامنے والی دھار اگر کسی کافر جو اللہ کا باغی ہے اس کے گردن پر رکھی جائے تو ثواب کا کام. یہ ہے آزمائش. مال کو اگر اس کے صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے، یہی مال انسان کے لیے کل قیامت میں بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ میں دو دھاری تلوار ہے، اس کی اگر صحیح تربیت کی جائے، ان کو دیندار بنایا جائے، یہ دنیا میں سہارا بھی ہے اور آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ہے. لیکن اگر ان کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے تو آخرت میں تو یہ وبال جان بنے گی. دنیا میں ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں وہ اولاد. تو یہ آزمائش اور فتنے کا یہ مطلب ہے. سب سے فتنوں میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے شہوات کا فتنہ. آدمی طبعی طور پر مال کی طرف ایسا مائل ہو جائے کہ اللہ کے سارے احکام ٹوٹ جائے. آدمی اولاد کی طرف ایسا مائل ہو جائے کہ اللہ کے سارے احکام ٹوٹ جائے. عورت کی طرف ایسا مائل ہو جائے کہ اپنا طبعی میلان پورا کا پڑا اسی طرف اور اللہ کے احکامات کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو مال کی طرف، اولاد کی طرف، عورت کی طرف اور گناہوں کی طرف انسان جو مائل ہوتا ہے یہ شہوات کے فتنے سے مائل ہوتا ہے. دوسرے نمبر کا فتنہ ہے شبہات کا فتنہ، یعنی انسان خدا کی وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے. آج بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی ایمانیات اور عقائد کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں اور ان کو شبہات کا شکار کیا جا رہا ہے. کوئی اللہ کے رسول کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، کوئی قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، کوئی آخرت کے بارے میں مبتلا ہے، کوئی قبر کے عذاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، کوئی پل صراط کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. یہ ہے شبہات کا فتنہ. تیسرے نمبر کا فتنہ جن کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں، جن کو قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں. چوتھے نمبر کا فتنہ ہے قبر کا فتنہ، وہاں آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اور پانچویں نمبر کا فتنہ ہے حشر کا فتنہ، میدان محشر میں ہر ایک کے اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے. یہ جو تیسرے نمبر کا فتنہ ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں کھول کر اشارات فرما دیے ہیں، ان کو بڑی توجہ سے ہمیں سننا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں اور جو فتنے ابھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جس کی دعا اس سے پہلے جمعہ میں بتائی تھی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ان فتنوں سے پناہ عطا فرما جو اب تک ظاہر ہو چکے ہیں اور جس میں لوگ مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو برباد کر چکے ہیں، اور وہ فتنے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے، یا فتنہ تو رونما ہو چکا ہے مگر اس کا فتنہ ہونا میرے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہے. آج ایک فتنہ ہمارے ملک کے اندر شکیلی فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ابھی ایک 15-20 دن پہلے کی خبر ہے، ایک عالم دین اس فتنے میں مبتلا ہوگا اور دائرے ایمان سے نکل گیا. اور اس فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ اس کا جادو کا اور سحر کا اثر ہے. اس طریقے سے ان کو اپنے جال میں پھنسایا جا رہا ہے کہ پھر انسان کو اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. یہ ارتداد کا فتنہ جو عروج پر ہے، ابھی ہماری بچیاں گھر سے جاتی ہے پھر اس کے بعد ماں باپ کو کلی طور پر چھوڑ دیتی ہے، یہ غیروں کی طرف سے ایک طرح کا فتنہ ایسا ہے جو جادوانہ فتنہ ہے. ان کے بالوں کو لے کر کے اس طریقے سے ان پر سحر اندازی ہو رہی ہے کہ پھر وہ بچی کو ایمانیات سے بغاوت ہو جاتی ہے اور ان کا دھرم محبوب ہونے لگتا ہے. اس لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. 4 کل کا اہتمام ہونا چاہیے، آیت الکرسی کا اہتمام ہونا چاہیے. سورہ یونس میں رمضان میں ایک دعا میں نے بتائی تھی، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. غالباً یہ 81 اور 82 نمبر کی آیت ہے سورہ یونس کی.
اس کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ کوئی بڑا سے بڑا جادوگر آپ پر جادو نہیں کر سکتا۔ ان اللہ سیبطلو، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو جادو تم لے کر کے آئے ہیں ان اللہ سیبطلو، اللہ ان قریب اس کو ختم کر دے گا، اور یہ مجرب عمل ہے، آپ اس کو عمل کر کے دیکھیے۔ صبح گھر سے نکلتے ہوئے جو فجر کی نماز کو نکلے، ان آیات کا آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم ایسے دور میں جی رہے، کب کس کو اچک لیا جائے کچھ پتا نہیں ہے۔ خیر، جو تیسرے نمبر کا فتنہ ہے، اس وقت دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں اور 3 بڑی شخصیتیں اس دنیا میں آنے والی ہیں۔ 3 بڑے مذاہب میں سب سے پہلا بڑا مذہب اسلام ہے جو آسمانی مذہب ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے عیسائی۔ عیسائی کثرت اور تعداد میں زیادہ ہے، مگر وہ 3 فرقوں میں اس انداز سے بڑھ چکے ہیں جیسے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو حائل ہو چکی ہے، اس انداز کا ان میں اختلاف ہے۔ کیتھولک الگ ہے، پروٹسٹنٹ الگ ہے، اور تیسرا فرقہ الگ ہے، تو وہ تتر بتر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کثرت میں کمی آ گئی۔ ہر ایک دوسرے کا کفر کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم صحت پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر پر آسمانی مذہب کا دعویٰ کرنے والے لوگ عیسائی ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے یہود، جو آٹے میں نمک کے برابر ہے مگر ان کی سازشیں عالمی ہیں۔ تو یہ 3 بڑے مذہب ہیں اور 3 شخصیات آنے والی ہیں قیامت کے قریب۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت جن کا ظہور ہوگا، وہ پیدا ہوں گے، وہ حضرت مہدی ہے۔ دیکھیں، اس لفظ کو استعمال کرنے میں بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم عوام کی زبان پر جو سنتے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام، اس انداز سے لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر یہ اماموں کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں خود اللہ نے 12 امام متعین کر لیے ہیں، اور وہ نبی کی طرح محفوظ اور معصوم ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ سراسر عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت کے خلاف ہے۔ معصوم عن الخطا انبیاء کی ذات ہے، اور یہ سلسلہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے امام کا لفظ لگانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کی کتابوں میں امام کا لفظ ملتا ہے، مگر یہ فتنہ اس وقت اتنا عروج پر نہیں تھا کہ یہ لفظ استعمال کر کے ان کی مشابہت لازم آتی ہے، مگر اس وقت اس کا احتراز کرنا چاہیے، امام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ اپنا عقیدہ ہمیں اپنے دل میں مستحضر رہے۔ دوسری بات، علیہ السلام لگاتے ہیں، دیکھیں علیہ السلام کا مطلب ان پر سلامتی ہو، الفاظ کے اعتبار سے کوئی قباحت اس پر نہیں ہے، مگر علیہ السلام بولنے کے بعد ہمارا لفظ سیدھا منتقل ہوتا ہے ذہن انبیاء کی طرح۔ تو امام مہدی، جن کو اب سے ہم حضرت مہدی کہیں گے، علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے نبی ہونے کا عقیدہ کہیں دل میں نہ بیٹھ جائے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، مجھے اصرار نہیں ہے اس پر، مگر بد عقیدگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ لفظی اعتبار سے کسی کو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو، بھئی رضی اللہ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، رضاک اللہ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ لفظ حضرات صحابہ کے ساتھ خاص ہوگا، اس لیے یہ لفظ استعمال کرنا بھی اس سے بچنا چاہیے۔ شیعوں کا عقیدہ امام مہدی کے آنے کا ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، مگر ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق یہ ہے، وہ یہ کہتے کہ سن 259 ہجری میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، سرمن راہ کے غار میں چھپ چکے ہیں اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی قیامت کے قریب مدینہ میں ہی پیدا ہوں گے، وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو ہمارے عقیدے میں ان کے عقیدے میں فرق ہے۔ اگر رضی اللہ عنہ کا لفظ لگاتے ہیں تو ان کے صحابی ہونے کا احتمال آتا ہے، اور اسی عقیدے کی طرف ہمارا رجحان جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، صرف قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے صرف حضرت مہدی، اگر اتنا لفظ بھی استعمال کریں گے تو کوئی گستاخی نہیں ہوگی،
بھئی اللہ ایک ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے. حالانکہ یہ لفظ استعمال ہم کر سکتے ہیں، اللہ ہی کھلانے والے ہیں، یہ ادب کا لفظ ہے. مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کھلانے والے لفظ ہم بول رہے ہیں تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی شرکت ہو جائے اور شرک کے عقیدے کی طرف ہم چلے جائیں. اس لیے اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اس کی توحید کی طرف ہمارا دھیان جا رہا ہے. تو الفاظ سے ذریعے بھی انسان بدعقیدگی کی طرف آسانی سے جاتا ہے، تو ان کے استعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. تو حضرت مہدی یہ پہلی شخصیت ہے جن کے بارے میں عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، ہم سب آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اور بالا خانوں میں بیٹھ کر کے ہم نظارہ کریں گے کہ دوسری دنیا کی تمام قوموں کو تباہ کر دیا جائے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت مہدی آئیں گے ہماری عالمی حکومت قائم ہوگی، پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول ہوگا. کھانے کے وسائل پر یہودیوں کا کنٹرول، پینے کے وسائل پر یہودیوں کو کنٹرول، زمین میں جو کھاد اور دوائی ڈالی جاتی ہے ان پر یہودیوں کا کنٹرول، سونے اور چاندی کی کانوں پر یہودیوں کا کنٹرول، حتیٰ کہ اب تو مصنوعی بارش برسائی جا رہی ہے، اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے. اس پر پورا کنٹرول ہمارا اس زمانے میں ہو جائے گا جب حضرت مہدی آئیں گے. تو زیادہ انتظار تو دجال کا ہے ان کو، مگر کچھ حضرت مہدی کا بھی ہے. جب حضرت مہدی آئیں گے 7 سال ان کا جنگی دور گزرے گا، جبھی 8ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا. تو حضرت مہدی کے زمانے میں یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوگی، حتیٰ کہ اب تو سورج کی شعاعوں پر کنٹرول کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. ہم جہاں چاہیں گے وہاں بارش برسے گی، ہم جہاں چاہیں گے سورج کی کرنیں وہاں نمودار ہوگی. اس طریقے کی پوری محنتیں ہو رہی ہیں. یہ آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ساری تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ دجال کے ظہور کے وقت میں سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس میں ہر طرح کی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. وہ کس انداز سے ہے وہ انداز سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اس سے پہلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ حضرت سوراقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تاکہ 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس وقت حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، کیف بک اذا البست سواری کسرا. سوراقہ آج ہمارے پیچھے پڑے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہیں کسرا کے 2 سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. یہ پیشن گوئی انہوں نے سنی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سونے کے کنگن ان کو پہنائے جا رہے، کیا ایمان میں تازگی ہوئی ہوگی کہ میں جس حضور کے پیچھے پڑا تھا اس زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے تھے، آج ہو بہو پورے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے، ان شخصیات کا تذکرہ کیا ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے اگر یہ چیزیں دیکھیں گے تو ہمارا ایمان نعوذ باللہ رخصم ہونے کے بجائے اور مزید تازہ ہوگا. اس لیے پیشن گوئیوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری پیشن گوئی ہے کہ قیامت پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے حضور نے فرمایا قیامت آئے گی، فکس ڈیٹ نہیں بتائی. حدیث جبرائیل میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. سائل کو جتنا علم ہے جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی قیامت کے متعلق اتنا ہی علم ہے، فکس ڈیٹ معلوم نہیں ہے. ان اماراتی ہیں، یا رسول اللہ علامتیں بتلا دیجئے. تو حضور نے ساری علامتیں بتائی. جب علامتیں ایک ایک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ظہور میں آ رہی ہے، تو ایمان قیامت پر مضبوط ہو رہا ہے کہ قیامت بھی آئے گی. جب نشانی آئی ہے تو قیامت آئے گی، روشنی نمودار ہو رہی ہے تو سورج کا نکلنا یقینی ہے. ہر ایک انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو اپنی آخرت پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہ حضرت مہدی کے تعلق سے عیسائیوں کا عقیدہ نظریہ سامنے آیا، یہودی کس انتظار میں ان کا نظریہ سامنے آیا. اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ. 40 سال تک وہ بھی اس کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے.
آج ہر دن ایک فٹیچر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ان کے جال میں بہت تیزی سے لوگ پھنس بھی رہے ہیں. امام مہدی خود بھی دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ 40 سال کی عمر میں جب مکہ میں حج کے لیے آئیں گے تو اللہ کے کچھ بندے جن کو ہم ابدال کہہ سکتے ہیں، آج بھی کچھ حضرات امام مہدی کے انتظار میں مستقل حج کے لیے جا رہے ہیں تاکہ بیعت کا موقع مل جائے ان کے ہاتھ پر. بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ کچھ چیزیں رکھوا رہے ہیں تاکہ وہ جنگ میں استعمال ہو. تو وہ اللہ کے بندے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ آپ اس امت کے امیر المؤمنین ہیں. پھر وہ اپنے امام مہدی ہونے کی جو علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ساری علامتیں ظہور میں آئے گی. کعبۃ اللہ کے نیچے جو خزینہ دفن ہے اس کو نکالیں گے، جو بھی علامتیں اس سے پہلے میں نے تفصیل سے بتائی ہے. تو 3 مذاہب ہے. ایک شخصیت کے متعلق یہ نظریہ ہے. دوسری شخصیت امام مہدی کا دور، حضرت مہدی کا دور 7 سال تک جنگی دور گزرے گا. 8ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا. یہ دجال دجلن سے ہے جس کے معنی ہے دھوکہ، فریب، لوہے پر سونے کا پانی چڑھا کر کے دھوکہ دینا، حق کو باطل کے روپ میں پیش کرنا اور باطل کو حق کے روپ میں پیش کرنا. اس لیے ایک دعا آپ یاد کر لیجئے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق بتا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو ہمارے سامنے بطلان اس کا واضح کر دے. وارزقنا اجتناب، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ حضور نے فرمایا تھا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جو در حقیقت جہنم ہوگی، اور اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی جو در حقیقت جنت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل کا روپ دے کر کے پیش کرے گا اور باطل کو حق کا روپ دے کر کے پیش کرے گا. یہ دجال جو اپنے دجل اور فریب میں بہت مشہور ہے. دجال از کمنگ، دجال از کمنگ. ان یہودیوں کو اسی کا انتظار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو علامات بتائی ہے ان علامات پر ہم غور کریں. ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، یہ حضرت مہدی کا 48واں سال ہوگا، جنگی دور کا 8واں سال ہوگا اور دجال کا ظہور ہوگا. صرف کتنے دن رہے گا؟ یہ 40 دن رہے گا. مگر ان 40 دنوں میں ایک دن، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. باقی 37 دن اپنے معمول کے مطابق چلیں گے. حضور نے فرمایا ایک آنکھ سے کانا ہوگا. دوسری علامت ارشاد فرمائی، یہ جب پوری دنیا میں سفر کرے گا تو وہ بادل جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو، کتنی تیزی سے وہ بادل سفر کرتا ہے، یہ بھی اسی انداز سے سفر کرے گا. یہ دوسری علامت. تیسری علامت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے کنٹرول میں ہوگا، پانی کا دریا اس کے کنٹرول میں ہوگا. یہ 3 علامتوں پر آپ غور کریں. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اپنے ظاہر پر محمول ہے، یعنی جیسا کہا ہے ویسا ہوگا. ایک چوتھی علامت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، جس گدھے پر وہ سواری کرے گا اس گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اب یہ ہو بہو نشانیاں ہو کر کے رہے گی، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کو اپنے ظاہر پر محمول کیا ہے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کچھ کنایات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا تو حقیقتاً کانا ہو، بلکہ وہ ایک آنکھ سے دیکھے گا، یعنی اس کی نظر صرف مادیت پر ہوگی، روحانیت پر اس کی نظر نہیں ہوگی. اور قرآن سے اس کی تائید ہو سکتی ہے. اب سورہ بقرہ کی 18ویں نمبر کی آیت کی تلاوت کرے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. کن کے بارے میں یہ آیت ہے؟ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور مکہ کے سارے سرداروں کے بارے میں ہے. کیا ابو جہل دونوں آنکھوں سے کانا تھا، دونوں کان سے بہرا تھا، آنکھ سے گونگا تھا، فرات دار تقریر کرتا تھا، فصیح اور بلیغ انداز میں اس کی عربی تھی. اس کو بھی کہا گیا کہ یہ اندھا، بہرا اور گونگا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ روحانیت سے انہوں نے اپنا رشتہ کاٹ دیا تھا. مسبب الاسباب کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی تھی. جو اس دنیا میں مؤثر حقیقی ذات ہے اس سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا. تو قرآن نے کہا کہ یہ اندھے ہے. دجال کی نظر
ابھی دجال آیا نہیں ہے، لیکن اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر، اس کا عکس اس دنیا میں ابھی پڑ چکا ہے اور اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اس انداز سے تیاری ہو رہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر نافذ ہو جائے، پوری دنیا پر ہمارا یہودیوں کا کنٹرول ہو جائے۔ تو یہ مادیت کی نگاہ اس کے کنٹرول میں ہوگی، اسی پر اس کی نظر ہوگی، روحانیت کی طرف کوئی نظر نہیں ہوگی۔ بہت سارے مسلمان آج مادیت کے گرداب میں، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ بت کے سامنے صرف پیشانی جھکا لی اور شرک ہو گیا۔ اب سورہ کہف میں ان دو شخصوں کا واقعے کا مطالعہ کیجئے، جن میں کہ ایک شخص کو اللہ نے اتنے مال و دولت سے نوازا تھا، اتنے شاندار اس کے پاس باغات تھے، انگور کے باغات تھے، اور ان باغات کو کھجوروں کے درخت نے شاندار انداز میں گھیر لیا تھا، اور پھر درمیان سے، دونوں باغوں کے درمیان سے نہر جاری تھی۔ اس نے یہ کہا تھا مجھے قیامت کا کوئی یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں قیامت کو مانتا ہی نہیں، یہ خوشگوار حالات ہمیشہ میرے پاس باقی رہیں گے۔ اس کا ایک دوست سمجھا رہا ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹ بھی گیا تو اس سے اچھے انداز میں وہاں رہوں گا۔ قیامت کا انکار کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیے، مادیت کو خدا مان چکا ہے، لیکن جب اس کا جو پورا تہس نہس ہو گیا، اس کے بعد کہہ رہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ کون سے بت کی پوجا وہ کر رہا تھا؟ بلکہ اس مادیت پر ایمان لے آیا تھا، اسی کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ اگر ہمارا پورا رجحان، جیسا آج تیزی سے ہمارا ظاہری اسباب پر، فیکٹری ہمارا خدا بن چکا ہے، تجارت ہماری خدا بن چکی ہے، دکان ہمارا خدا بن چکا ہے، ہم حکیموں پر ایمان میں آ چکے ہیں، ڈاکٹروں کے انجیکشن پر یقین کر چکے ہیں، ارے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مادیت کے گرداب سے ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، سورہ کہف میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ایمان کی طرف ہماری کامل نظر ہونی چاہیے، اور مادیت کو ہم صرف ضرورت کے حد تک استعمال کریں، تبھی ہمارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ فتنے کتنے خطرناک شکلوں میں آ رہے ہیں کہ ان کا فتنہ سمجھنا دشوار ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ گدھے کی سواری پر سوار ہو کر کے آئے گا۔ کتنا تیزی سے وہ چلے گا، جیسے بادل تیزی سے چل رہا ہے۔ آج ہوا، اگر اس کی پیمائش جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، پوری دنیا کا چکر لگانے میں ہوا کو 45 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت؟ 45 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ آج انہوں نے ایسی سواری ایجاد کر لی ہے، ایک مطلب تو شروع میں ظاہری طور پر، یعنی وہ گدھے کی سواری پر سوار ہو کر کے آئے گا، اس کو ظاہر پر محمول کیا ہے، مگر کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ واقعیتاً حقیقی گدھا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی سواری جو ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوگی۔ کیا ایسی سواریاں وجود میں نہیں آ رہی ہیں؟ بہت تیزی سے آ رہی ہیں، اور ان کے دونوں پر دیکھو، ان کے درمیان 40 ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ ایسی سواری واقعیتاً اب ایجاد ہو چکی ہے، جس پر سوار ہو کر کے وہ آئے گا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے کنٹرول میں ہوگا، اور پورا پانی اس کے کنٹرول میں ہوگا، دریا اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہودی ادارے، ورلڈ بینک، IMF، یہ دونوں ادارے جس کی پوری دنیا محتاج بنتی جا رہی ہے، اور یہ اپنے ظالمانہ پنجے کے اندر پوری دنیا کی معیشت کو جکڑ میں لے رہے ہیں۔ تو ایک مطلب بظاہر یہ ہے کہ روٹیوں کا ڈھیر اس کے ساتھ ساتھ چلایا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور دیگر تمام ضروریات کے وسائل پر اس کا دجال کا کنٹرول ہوگا۔ ابھی سے اس کی ابتدا شروع ہو چکی ہے۔ ان دو اداروں کا کس انداز سے کنٹرول ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ انہی کا پروپیگنڈا پوری دنیا میں عام کر رہی ہے۔ یہ علامت قیامت پر جو کتابیں لکھی گئی ہے، اس میں ایک عجیب بات میں نے پڑھی کہ آج ہمارے دیہاتوں کے اندر اگر آپ گائے کا یا بھینس کا فریش دودھ تلاش کریں گے
تو ملے گا ضرور مگر بہت قلت کے ساتھ. شہروں میں تو ملنا ممکن ہی نہیں ہے. طاقت آئے کہاں سے جب دودھ ہو گیا پاکٹ کا. تو شہروں میں تو ملنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دیہاتوں کے اندر آپ دیکھیں گے چھوٹی دکان ہوگی, ان کمپنیوں کا پروڈکٹ دودھ کی شکل میں, کھانے پینے کی شکل میں آپ کو ملے گا, مگر حقیقی معنوں میں دودھ آپ کو بہت قلت کے ساتھ ملے گا. جو پہلے بہت فراوانی تھی مگر اب وہ فراوانی نظر نہیں آ رہی ہے. کھانے پینے کی چیزوں پر ان کا کنٹرول ہو رہا ہے. میٹھے کنویں کا میٹھا پانی آج تلاش کے باوجود نہیں ملتا, مگر دیہاتوں میں منرل واٹر کی فراوانی عام ہو چکی ہے. حتیٰ کہ اب تو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں, خود حرم شریف میں کچھ حضرات منرل واٹر پانی لے کر کے گھوم رہے ہیں, زمزم کا پانی استعمال نہیں کر رہے, یہ کہہ کر کے اس میں جراثیم, نعوذ باللہ, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر بیماری کی اس میں شفا ہے. یہ پروپیگنڈے کا اثر ہو رہا ہے ہمارے اوپر, اور ہم حرم میں بھی اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہے. یہ فتنے کہاں تک پہنچ چکے گئے, ان کی وضاحت اتنی ضروری تھی تاکہ ہم بچ سکے. سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہو. جو حضرات نہیں پڑھ پاتے کم سے کم شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں تو ضرور پڑھ لیں, اور ہر جمعہ میں اس کا اہتمام ضرور کریں. جس پانی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جس نیت سے انسان پیے گا وہ نیت اس کی پوری ہوگی. حتیٰ کہ بھوک لگی ہے, کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہے, پر زمزم کا پانی پیے گا, غذا کا کام وہ کرے گا. حافظہ کمزور ہے اس کے لیے پیے گا, بیماری ہے علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے, زمزم کا پانی اگر شفا کی نیت سے پیے گا تو اس کو شفا ملے گی. اس پانی کے بارے میں ہمارا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے. آج ہمارے کسان جو کھاد میں اور دواؤں میں ان کے محتاج ہو چکے ہیں, اگر زمین کو وہ دوائیں مہیا نہیں کریں گے تو کھیت میں غلہ صحیح قسم کا اگ نہیں پائے گا, مگر یہ چند سالوں تک خوشگواری رہے گی. اس کے بعد انہی دواؤں کے نتیجے میں وہ ساری زمینیں بنجر ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو تو ساری خوراک پر کنٹرول کرنا ہے, مگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم کو تو محتاج بنا دیا گیا ہے. اب یہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف تیزی سے جا رہے. آج ایک کار دیکھنے کو مل رہا ہے, بہت پرانا ہے اور اکثر لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں, کریڈٹ کارڈ. ہمارے یہاں تو الیکشن کارڈ کے بعد پھر آدھار کارڈ آیا, پھر اس کے بعد سمارٹ کارڈ آیا, اور اب تو بہت سارے جو نوجوان تباہ ہو رہے ہیں یہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. یہ کرنسی آپ کیا استعمال کر رہے ہیں, کاغذ کی, اس کو چھوڑیے, اس کارڈ کو آپ استعمال کریں. نئے دور کی زندگی گزارنا سیکھیں. یہ طریقہ بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے, حالانکہ اس کارڈ کے ذریعے زندگیاں تباہ ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنیوں میں فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت تھی, اب یہ ضرورت نہیں رہے گی. کون جگہ لے رہے ہیں ان کی, روبوٹس. یہ جو کارڈ آ رہے ہیں انسانوں کی جاسوسی کے لیے انسانوں کے محکمے کی ضرورت تھی, مگر اب انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی. ان کارڈز میں اس طرح کی چپس ہوگی جو یہ بتائے گی آپ کہاں ہیں, اس وقت کیا کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں فیملی میں کتنے افراد ہیں, میرڈ کتنے ہیں, ان میرڈ کتنے ہیں, کس کا بلڈ کون سے گروپ کا ہے, کس کو کیا بیماریاں ہیں, کتنے لوگوں کو بیماریاں ہیں. یہ ساری جاسوسیں ہو رہی ہیں اور پورا کنٹرول ہو رہا ہے. ہمارا تو ایمان 1400 سال سے ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہر کوئی ہے, مگر دجال کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ہر طرح کے اختیارات دیں گے, اور دجالی نظام کے ذریعے یہودیوں کی ہر ایک پر نظر ہے دی, حتیٰ کہ دنیا کے سارے بادشاہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے. یہ جتنے ملک کے جو بادشاہ ان کو اپنے کنٹرول میں لیا جا رہا ہے, قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ مقروض ہو جائے تو ہمارے سارے مطالبات وہ پورے کرنے لگے. خیر, ان کا علاج یہ 3 شخصیتوں میں سے 2 شخصیتوں کا تذکرہ ہوا ہے, اور اس دجال کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مگر اس شخصیت کے تذکرے کا موقع یہ نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر روشنی ڈالیں گے.